ایران کے بعد اب چین، کیا دنیا ایک نئے بحران کی طرف بڑھ رہی ہے؟ السلام علیکم دوستو، کچھ ہی دن پہلے دنیا کی نظریں مشرق وسطیٰ پر جمی ہوئی تھیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی خبروں کی زینت بنی ہوئی تھی۔ ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہیں یہ تنازع ایک بڑی جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے، لیکن اب جب اس بحران کی شدت میں کچھ کمی نظر آ رہی ہے تو دنیا کی توجہ تیزی سے ایک نئے خطے کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ ایک ایسا خطہ جہاں اگر حالات بگڑے تو اس کے اثرات صرف ایک ملک یا خطے تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے، اور وہ خطہ ہے تائیوان۔ سوال یہ ہے، کیا چین واقعی تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو دنیا پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ آج اہم حقائق، بین الاقوامی رپورٹس اور فوجی ماہرین کی آراء کی روشنی میں اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تائیوان کا مسئلہ آخر ہے کیا۔ تائیوان ایک جزیرہ ہے جہاں تقریباً 2.30 کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ اس کی اپنی حکومت، اپنی فوج اور اپنا الگ سیاسی نظام ہے، لیکن چین کا موقف مختلف ہے۔ بیجنگ کا کہنا ہے کہ تائیوان دراصل چین کا حصہ ہے اور ایک دن اسے دوبارہ چین کے ساتھ متحد ہونا ہوگا۔ دوسری طرف تائیوان کے اکثر لوگ اپنے موجودہ نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی اختلاف کئی دہائیوں سے موجود ہے، لیکن اب دنیا اس مسئلے کو پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچانک یہ موضوع دوبارہ اتنا اہم کیوں ہو گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ چین کی بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیاں ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں چین نے تائیوان کے ارد گرد اپنی فوجی موجودگی میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ جنگی طیارے، بحری جہاز، میزائل سسٹم اور مسلسل فوجی مشقیں، یہ سب کچھ تائیوان اور اس کے اتحادیوں کی تشویش میں اضافہ کر رہا ہے۔ حال ہی میں تائیوان کے وزیر دفاع نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر چین کوئی کارروائی کرتا ہے تو تائیوان کو پہلے جیسا زیادہ وارننگ ٹائم نہیں ملے گا، یعنی خطرہ پہلے سے زیادہ غیر متوقع ہوتا جا رہا ہے۔ اسی خدشے کی وجہ سے تائیوان نے جون 2026 میں بڑے پیمانے پر جنگی مشقیں شروع کی۔ ان مشقوں کا مقصد یہ جانچنا تھا کہ اگر اچانک کوئی بحران پیدا ہو جائے تو فوج کتنی تیزی سے رد عمل دے سکتی ہے۔ ذرا سوچئے، کسی ملک کا اپنی فوج کو ہنگامی بنیادوں پر تیار کرنا خود اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حالات کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ لیکن کیا واقعی چین حملے کی تیاری کر رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر پوری دنیا بحث کر رہی ہے، اور یہاں ایک اہم نام سامنے آتا ہے، ایڈمرل سیموئل۔ یہ امریکہ کے انڈو پیسیفک کمانڈر ہیں، یعنی ایشیا پیسیفک خطے میں امریکی فوجی سرگرمیوں کی نگرانی کرنے والے اعلیٰ ترین فوجی افسران میں سے ایک۔ ان کا کہنا ہے کہ چین کی بعض فوجی مشقیں صرف مشقیں نہیں بلکہ ممکنہ کارروائیوں کی رہسل بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ بیان معمولی نہیں، کیونکہ یہ کسی یوٹیوبر یا سیاسی تجزیہ کار کا نہیں بلکہ ایک اعلیٰ فوجی کمانڈر کا موقف ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال سامنے آتا ہے، آخر 2027 کا سال اتنا زیادہ کیوں زیر بحث رہتا ہے؟ آپ نے سوشل میڈیا پر بار بار یہ سنا ہوگا کہ چین 2027 میں تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے۔ بہت سے امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی قیادت نے اپنی فوج کو 2027 تک ایک خاص سطح کی تیاری حاصل کرنے کا ہدف دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ لازمی 2027 میں ہی ہوگی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک چین اپنی فوجی صلاحیت کو مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ لیکن شاید سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر ماہر یہ نہیں سمجھتا کہ چین سیدھا حملہ کرے گا۔ کئی دفاعی ماہرین کے مطابق چین پہلے ایک مختلف حکمت عملی اپنا سکتا ہے، اور وہ ہے بحری محاصرہ، یعنی تائیوان کے ارد گرد سمندری راستوں پر دباؤ ڈالنا، جہازوں کی نقل و حرکت محدود کرنا اور تائیوان کو معاشی طور پر دباؤ میں لانا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ روایتی جنگ سے مختلف منظرنامہ ہوگا، لیکن اس کے اثرات پھر بھی انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کو اتنی فکر کیوں ہے؟ اس کا جواب صرف سیاست یا فوج نہیں بلکہ ٹیکنالوجی ہے۔ آج دنیا کی جدید ترین کمپیوٹر چپس کا ایک بڑا حصہ تائیوان میں تیار ہوتا ہے۔ یہی چپس آپ کے موبائل فون، لیپ ٹاپ، گاڑیوں اور بے شمار الیکٹرانک مصنوعات میں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر تائیوان میں کوئی بڑا بحران پیدا ہوتا ہے تو سپلائی چین متاثر ہو سکتی ہے، اور اس کے اثرات دنیا بھر کی اکانومی پر پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے امریکہ، جاپان، جنوبی کوریا اور کئی دوسرے ممالک اس صورتحال کو انتہائی قریب سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ معاملہ صرف تائیوان کا نہیں بلکہ عالمی تجارت، ٹیکنالوجی اور خطے کی طاقت کے توازن کا بھی ہے۔ اب آخر میں سب سے اہم سوال، کیا چین واقعی تائیوان پر حملہ کرے گا؟
اس کا جواب آج کسی کے پاس نہیں، شاید ہاں شاید نہیں، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، چین اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے، تائیوان اپنی دفاعی تیاری تیز کر رہا ہے اور دنیا اس صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا چین واقعی تائیوان پر حملہ کرے گا یا پھر یہ صرف طاقت کے مظاہرے اور سیاسی دباؤ کا حصہ ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔